توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں 4 عورتوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا جس میں حضرت آسیہ کا تذکرہ پورا ہوا اختصار کے ساتھ۔ آج کی مجلس میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ اور ان کے حالات اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اکابر کے حالات اور داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقصص القصص لعلهم يتفکرون۔ اے نبی آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد ہے، اور خویلد مکے کے بڑے شریف رئیس لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں یک کے بعد دیگرے ہو چکی تھیں۔ آخری اور دوسرے شوہر جو تھے جن کا نام روایتوں کے اندر عائض بن عبداللہ بن عتیق بیان کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے جاہلیت میں 2 چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ یہ پورے مکے اور قرب جوار کے سارے علاقوں میں مشہور تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا طاہرہ، اپنی شرافت پاک دامنی کی بنا پر اہل مکہ، اہل طائف اور قرب جوار کے لوگ ان کو لفظ طاہرہ کا لقب دے رکھا تھا۔ یعنی جاہلیت میں حرام کاریاں زنا بالکل عام تھا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا آنا جانا ایک بڑا عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ اس فتنے کے دور میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دامن کو اتنا پاک رکھا کہ سارے مشرکین اور بت پرست مجبور ہوئے کہ ان کا لقب طاہرہ رکھا جائے۔ اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت میں یہ مشہور ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسری چیز جو جس میں بہت مشہور تھی، یہ بڑی رئیسہ تھی، یعنی مال اور دولت کا خزانہ کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس۔ چونکہ ان کا مال اپنا تھا، پہلے شوہروں کے نہیں تھے، ان کا اپنا ذاتی مال تھا، اس لیے شوہروں
کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی مالداری باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے، مال دولت سے مالا مال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی رسالت و نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو تجارت میں لگایا کرتی تھی، یعنی یہ سمجھو کہ بہترین قسم کی تجارت اور بڑے کاروباری خاتون تھی. لیکن چونکہ آپ نے سنا یہ پاک دامنی اور اپنی عفت میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی، اس لیے بتا کہ خود تجارت نہیں کرتی تھی، بیوہ تھی، اور اولاد جتنی پیدا ہوئی تھی سب انتقال کر چکی تھی. کوئی نرینہ اولاد بھی ان کے پاس نہیں تھی. اسی لیے اس کفر و شرک کی حالت میں یہ اپنا دکان کھول کر کے بیچنے اور اپنا تجارتی سفر کرنے کے بجائے مکے کے بعد تاجروں کو اپنا مال مکے سے یمن اور شام کی طرف بھیج دیا کرتی تھی، اور وہ انسان ان کے مال کو بیچتا، وہاں سے نیا مال خریدتا، جو منافع ہوتا اس کا کچھ حصہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھتے اور کچھ حصہ جو ہے اس تاجر کو دے دیتی جو ان کا مال لینے گیا ہوا. چونکہ اس زمانے میں عورتوں کے تجارت کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. یہ زمانہ ایسا ہے کہ عورت کو آزادی کے نام پر عورت کو اتنا گھر سے باہر کر دیا گیا کہ عورت بیچاری گھر رکھتے ہوئے بھی بے گھر والی ہو گئی. اور نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ بیان کی ہے. ہمارے بھائی ہوشیار رہیں، مائیں بہنیں اچھی طرح سے سنیں. آج جو آزادی کا نعرہ بھرا جا رہا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نبی علیہ السلام نے ساتھ میں قیامت کی بڑی خطرناک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تجارت اتنا عام ہو جائے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ تجارت کی کرسی پر بیٹھا دے لگے. اپنی آنکھوں سے آج نشانی قیامت کی دیکھیں. اب آگے کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے سے تجارت کرنے کے بجائے تجارت کسی کے ذریعے بھیج دیا. عمر تقریباً 40 سال کی پہنچ گئی. چونکہ ایک تو طاہرہ تھی، دوسرے مال اور دولت ان کے پاس تھا. مکے کے بہت سارے لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے بھی شادی کا پیغام قبول نہیں. بیوی کی زندگی گزاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت، تقویٰ پرہیزگاری، راست بازی اور سچائی کا چرچا پورے مکے میں عام ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام خود اپنے ذریعے معاش کی کچھ کوشش کر رہے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ پورے مکے کا سب سے بڑا شریف نوجوان، صداقت اور امانت کا پیکر، سچائی کا مجسمہ، یہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں یہ کچھ اپنا ذریعے معاش ڈھونڈ رہے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے اب یہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے تعلق قائم ہو رہا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سب سے بڑے امانت اور صداقت والے جو ہیں اپنا مال کو ذریعے معاش ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا مال انہی کو دے دے، وہ ہمارا مال شام اور یمن کی طرف لے کے جایا کرے اور جو منافع ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ان کو دے دوں گی، دوسرا حصہ میں اپنے لیے رکھوں گی. یہ سوچ کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا. شرافت ذرا دیکھیں، کفر و شرک پر ہے لیکن شرافت اور پاک دامنی ذرا دیکھیں. نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کے لیے حاضری بھی دینا نہیں تھا. آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اور اگر وہ ہمارا مال لے کر کے جانا چاہے شام کی طرف یمن کی طرف تو ہم اپنا مال دیتے ہیں، جائیں تجارت کریں، جو منافع ہوتا ہے جتنا آج تک میں غیروں کو دیتی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو دوں گی.
یہ پیغام لے کر کے قاسم نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو بھی اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے اور بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اس زمانے میں نوجوان سب سے بڑا بیوقوف اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے بھائی, کوئی ویلیو نہیں رہتی نہ گھر میں ماں کی نہ, یہی مصیبت ہے گھر میں نگاہ کا. سوچیے ذرا سے, یہ شرافت اور دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی معاملہ آئے تو پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. تمام آپ کے بڑوں نے رائے دیا کہ نہیں, بہترین رائے خدیجہ کی ہے, ان کا مال آپ لے اور آپ جائیں, شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے, لے جائے آپ ان کا سامان بیچیں, کاروبار کریں, لوٹ کر کے آئے, منافع ملے. نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. شام کی طرف قافلہ جانے والا تھا. پہلی وہی مرتبہ وعدہ ہونے کے بعد مال اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کو بلا کر کے دے دیا, یہ میرا مال ہے, آپ لے کر کے جائیں, جو منافع میں غیروں کو دیتی تو اس کا ڈبل آپ. نبی علیہ السلام جب نکلنا چاہے, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ سبب بتایا. ذہن میں بات آئی کہ اکیلے پریشان ہو گئے, یہ اپنا میسرہ نامی غلام ہے, غلام کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دو. نبی علیہ السلام کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیں. مکے سے قافلہ روانہ ہوا. میسرہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے آپ کے تمام حالات کا جائزہ لیا, جس میں 3 بڑی اہم چیزیں نبی علیہ السلام کے متعلق ان کو ملی. یہ یاد رکھنے کی چیزیں, 3 بہترین قسم کی چیزیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اندر دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1, میسرہ کہتے ہیں کہ جب مکے سے قافلہ روانہ ہوا اور شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر یہ دیکھا کہ جب سورج نکلتا ہے اور خوب دھوپ بڑھ جاتی ہے, سورج کی تمالت اور شعاعیں شدید ہو جاتی ہیں, ہر آدمی گرمی سے پریشان ہونے لگتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور 2 آدمیوں کو میں دیکھتا, پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوتے, اور دونوں چادر تان کر کے کھڑے ہو جاتے. آپ قافلے میں جا رہے ہیں, برابر وہ چادر تانے ہوئے 2 آدمی, جب تک دھوپ نہ ختم ہو جائے آپ کے ساتھ برابر ہے. میسرہ کہتے مجھے بڑی پریشانی تھی کہ آخر یہ اگر قافلے کے لوگ ہوتے تو میں پہچان لیتا. یہ ہمارے قافلے میں یہ شکل صورت کبھی نظر نہیں آتی. جب تک سورج غائب رہتا ہے, موسم ٹھنڈا رہتا ہے, یہ دونوں غائب رہتے ہیں, اور جہاں دھوپ بڑی فوراً یہ آ جاتی. یہ چیز انہوں نے ذہن نشین کر لیا کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نمبر 2, جب نبی علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شام کے قریب پہنچے تو شام سے پہلے ایک بصرہ نامی شہر, ایک تو بصرہ ہے عراق میں, دوسرا ہے بصرہ, وہاں گول ہا کے بجائے تا کے بجائے یا لکھ کر کے تقوی کی طرف اس پر الف لکھا جاتا ہے, با صاد را اور یا بصرہ. یہ شام سے پہلے شہر پڑتا تھا. دھوپ تھی, آپ جا رہے تھے, ایک بڑا بہترین سائے دار درخت نظر آیا. آپ کے ذہن میں بات آئی کہ یہی پڑاؤ ڈال دو. نبی علیہ السلام وہاں رکے اور سامان تجارت جو تھا آپ نے اتار لیا. قافلے والوں نے
کہا بھائی یہ نیا آدمی اس کو تجربہ نہیں, یہاں کون خریدنے کے لیے آئے گا؟ عقل مند ہوتا, تجربے کار ہوتا تو سامان لے کے کہاں جاتا؟ شہر میں خدیجہ کا مال اب یہ گلو دے گا. وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا, اور آپ نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے, سوچا کہ بھیڑ بھاڑ میں کہاں جائے, آپ نے پڑاؤ ڈال دی. میسرہ کہتے ہیں چونکہ میں بطور خدمت کے تھا, مساعد کے تھا, اصل ذمہ دار تجارت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس لیے میں کچھ نہیں بولا, میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ. سارے شامی قافلے والے شام اپنا, مکے کے سارے قافلے والے اپنا سامان لے کر کے شام پہنچ گئے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے. کہتے ہیں ہم دونوں آرام کر رہے تھے اور آپ نے سامان اتار لیا, سامان کی نگرانی بھی کرتی تھی. کہتے اچانک نگاہ پڑی کہ بازو میں قریب ہی درخت کے ایک بڑی عبادت گاہ ہے جس کو کہتے ہیں چرچ, عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے. کہتے ہیں وہاں لائٹ وغیرہ کا نہ تو لگا, کوئی بات نہیں, یہاں بھوکے ہی ہے, یہ ہے کم سے کم ایک پڑوسی ہے, یہاں پانی بھی مل جائے گا, ضرورت پڑے گی تو چراغ اور لائٹ بھی مل جائے گی. میں اس طرح کہتے میں یہ اطمینان کر کے خوش ہو کر کے بیٹھ گیا. میں بھی اچانک عیسائی راہب عبادت کا گزار جو تھا وہ چرچ سے نکلا اور نبی علیہ السلام شام کو بلانے کے بجائے مجھ کو بلائی تھا. میں اس طرح کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا اور میں گیا. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مکے کی بڑی مالدار خاتون طاہرہ جو ہے خدیجہ, ان کا میں غلام ہوں. کہا یہ جو بیٹھا ہے یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے. کہا یہ کیوں یہاں ہے؟ کہا یہ ہمارے مالکہ جو ہے خدیجہ, ان کا مال یہ لے کر کے آئے ہیں, شام میں مال بیچیں گے, جو منافع ہوگا ہماری مالکہ لے گی اور ان کو منافع دے گی. کہا کہ یہ شخص یہاں جو بیٹھ گیا ہے یہ تو کوئی بہت نامور اور بڑا انسان معلوم پڑتا ہے یہاں بیٹھا. میسرہ کہتے ہیں کیوں؟ اللہ اکبر. یہ میسرہ نے دوسری چیز دیکھی. میسرہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں, ہمارے یہاں جو ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات, ہمارے یہاں جو تجربے کی باتیں ہماری کتابوں میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کے بازو میں نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا ہے. اس درخت کا یہ مقام و مرتبہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے. اس درخت کے نیچے وہی شخص آ کے بیٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے نوازتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا تھا, رسالت اور نبوت درخت کے نیچے بیٹھنے والا پائے گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو راہب کہتا نہیں میں نہیں بتا سکتا یہ کون ہے, لیکن ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے, اور میں بھی اسی لیے درخت کے قریب اپنا عبادت خانہ بنا رکھا ہوں. میں سنا کہتے ہیں دوسری بات میں نے پہلی بات تو دیکھی پورے راستے میں سایہ, اور دوسرا اس راہب کی, دوسری بات میں نے راہب کی سنی, یہ پہلے سے بھی زیادہ تعجب انگیز تھی. کہتے ہیں تیسری چیز جو میں نے سفر میں بڑی عجیب و غریب دیکھی وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لے کے اتار لیے, درخت کے نیچے بیٹھ گئے, سامان اتار لیا, ہم بھی وہیں رکے اور سارا قافلہ چلا گیا شام. قافلے والے کہتے تھے بیوقوف نہ تجربے کار آدمی ہے اس لیے سامان یہاں اتار لیا ہے. کہتے ہیں نہ تو کہیں اعلان کیا گیا نہ کسی کو بلایا, اور راہب نے اتنی بڑی بات کرا دی تو وہی سوچ سوچ کر کے دماغ نہیں کام کر رہا تھا. کہتے اتنے میں بھی دیکھا کہ کوئی بڑا زبردست تاجر آیا. اس نے کہا یہ سامان کس کا ہے؟ آج فرمایا میرا ہے. کہا بیچنا ہے؟ کہا کیا. کہا کتنا؟ ایک ہی مرتبہ میں بڑے منافع کے ساتھ مال خرید کے لے کے چلا گیا. شام والے کہتے تھے بیوقوف انسان ہے, نہ تجربے کار, سچا ہے, امانت داری تجارت کرنے کا ڈھنگ اس کو نہیں. کہتے سارا سامان آپ کا بک گیا اور بہت ہی اچھی قیمت اور منافع پر. شام والے وہاں گئے, ان میں سے کسی کا سامان بکا, کسی کا بچا, کوئی واپس لوٹ آیا.
اور اللہ کے رسول اور ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے سانپ والا قافلہ آئے تب مل کر کے جائے. ان لوگوں نے سوچا کہ جو ہمارا سیٹی میں نہیں بکا مارکیٹ میں ان کا یہاں کہاں بکا ہوگا. کہا کہ مجھے سامان کہا تو پتا نہیں. ایک تاجر آیا سب کہا کس حساب سے؟ کہا اتنا منافع دیا. کہا اتنا منافع تو ہم کو شہر کے بازار میں نہیں, ان کو کیسے مل گیا؟ کہتے ہیں قافلہ وہاں سے واپس لوٹا. میسرہ کہتے ہیں تینوں چیزیں نبی علیہ السلام کی میں نے یاد کر لی. قافلہ مکہ پلٹ کر کے آیا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں ہماری مالکہ کے پاس یعنی خدیجہ کے پاس جائیں. آپ نے جو سامان بیچا ہے, جو خریدا ہے, جو منافع ملا ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اور آپ کا جو حق بنتا ہے وہ لے کر کے آئیں. آپ نے ساتھ میں بھائی مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں نہیں جاتا, تم جاؤ. میسرہ کہتے ہیں میں گیا اور بتا دیا. میں نے پوری خبر میں نے دے دی کہ اس طرح سے مال بکا. کہا میں نے راستے میں یہ بڑی عجیب و غریب 3 چیزیں دیکھی ہیں. کہتے ہیں میں نے پوری تفصیل, میسرہ کہتے ہیں میں نے امانت داری کے ساتھ پوری تفصیل خدیجہ کو بتا دیا. لیکن خدیجہ نے کہا کہ نہیں, ان کو بھیجو, وہ حساب کتاب کریں, وہ حساب کتاب. بعض روایتوں میں آتا ہے اب نبی علیہ السلام جب مجبور ہو گئے جانے کے لیے, حساب کتاب پیش کرنے کے لیے جانے لگے, تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی تھی. ڈبل منزلہ 3 منزلہ مکان تھا ان کا, مالدار تھی, بہترین قسم کا بالا خانہ اس پر بیٹھی تھی. نبی علیہ السلام جب ادھر رک کر کے جا رہے تھے خدیجہ سے حساب کتاب کرنے کے لیے, تو خدیجہ دن کا وقت تھا, دھوپ تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی کہ یہ آدمی آ تو رہا ہے لیکن 2 آدمی دائیں بائیں سایہ کون کر کے آ رہے ہیں. یہ چیز خدیجہ نے بھی دیکھ لیا. پہنچے, حساب کتاب امانت دیانت کے ساتھ آپ نے پیش کر دیا. خدیجہ نے جو حصہ مناسب سمجھا آپ کو دے دیا, آپ لے کر کے واپس آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈالی کہ تم ان سے اپنی شادی کرو. ان کے گھر میں بات آئی, لیکن ہم نے کہا لقب طاہرہ تھا, پاک دامنہ تھی, شرم حیا کی پیکر تھی, اللہ تعالیٰ کو باکمال بنانا تھا. اسی لیے خود اپنے سے پیغام لے کر کے آنے اور آپ کو بلا کر کے شادی کی دعوت دینا یہ شرم حیا کے اور اخلاق کے خلاف سمجھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا نفیسہ. نفیسہ نامی خاندانی رشتے کی بہن اور سہیلی کو بلایا اور سب سے پہلے خدیجہ نے ان سے تذکرہ کیا کہ میں زبان نہیں کھول سکتی, لیکن میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ راضی ہو تو ان سے میں شادی کر دوں گی. ایک تو یہ. بعض روایتوں میں آیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی پر آمادہ کرنے والی ایک دوسری چیز اور ان کے سامنے تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بعض روایتوں میں آیا وہ بھی بڑی اہم چیز ہے, اور اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کسی کا مقام اور مرتبہ اونچا کرنا چاہتا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے. بعض روایتوں میں یہ 3 اسباب تو ہے. خدیجہ نے دیکھ لیا, یہ تینوں جو میسرہ نے بیان کیا, اور ایک دوسری وجہ اور بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں کسی بزرگ کے مورتی جس کو سمجھے سے اپنے ہاتھ درگاہیں ہوتی ہیں, کوئی سالانہ عرس منایا جا رہا ہے جاہلیت میں. عرس کے اندر بہت سارے مرد عورت شامل تھے, اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بہت ساری عورتوں اور سہیلیوں کے ساتھ شرکت کی ہوئی تھی, جو سالانہ میلہ بت کا لگا کرتا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس موقع پر جو بت جس کے نام کا بت تھا اس کا سالانہ میلہ جو منایا جا رہا تھا, ہم گئی تھی, کہتے
کہتی ہیں کھا پی کر کے فراغت کے ساتھ ایک جگہ ہم چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان میں ایک آواز سنائی تھی، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ ایک آواز سنائی دیا، خدیجہ نے یاد رکھا، باقی سبوں نے بھلا دیا۔ یہ آواز یہ سنائی تھی، خدیجہ کہتی آواز یہ سنائی تھی کہ یا معاشر النساء، بڑے بلند آواز سے، یا معاشر النساء، اے مکے کی قریشی عورتوں، یاد رکھو اس مکہ شہر کے اندر ایک نبی اور پیغمبر پیدا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں اپنی تقدیر کو چمکانا چاہتا ہے اور نامور بننا چاہتی ہے تو اس نبی سے شادی کر لے۔ عورت کے ترقی کا سب سے بڑا سبب ہوگا اس نبی سے شادی۔ عرب کے لوگ جاہلیت میں تھے، نبوت اور رسالت کا کوئی تصور نہیں تھا، ساری عورتیں نظر انداز کر دیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ ایک تو جب آپ چلتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جہاں دھوپ ہوتی ہے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج کر کے آپ کے سائے کا انتظام کر دیتا۔ معمولی قسم کے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 2، راہب نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے وہی بیٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبر بناتے ہیں۔ یہ دو چیزیں خاص تھیں، اور تیسری یہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی کہ ہاں واقعی میں نے سنا تھا اسی بات۔ فوراً پیغام کے لیے نفیسہ کو بھیجا۔ نفیسہ نامی سہیلی اور رشتے کی بہن نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میں خدیجہ کی طرف سے آئی ہوں اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ اگر اب پہلے آ کے کہتی ہیں محمد عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 25 سال عمر۔ ارے 25 سال ہو گئی، ابھی تک ایسے گھوم رہے ہو، شادی تم نے نہیں کیا؟ یعنی دور سے انہوں نے تمہید بازی، کتنی سال؟ 25 سال۔ ارے 25 سال ہو گئے شادی نہیں کی ہے؟ آج فرمایا نہیں ابھی نہیں کیا۔ کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں ابھی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ بے تکلفی بات کیا حضرت نفیسہ نے، شادی کرنے کا بھی ارادہ نہیں کوئی ارادہ نہیں۔ ارے بھائی کرو کب تک ایسے رہو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا کھلا کر کے شادی کر کے بیوی کو رکھیں گے؟ کہاں کیا کھلائیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کہا نہیں وہ چھوڑو، تم شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں تم بتاؤ، میرے پاس کہاں سے خرچہ آئے گا؟ خرچے کو چھوڑو، اگر تم بتاؤ چاہتے ہو۔ اب ایک عورت اتنی بڑی ذمہ داری، بھائی خرچے کی فکر نہ کرو، گھر کی فکر نہ کرو، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ آپ بھی ذرا سا نرم ہوئے۔ اچھا کیا بات ہے؟ اصل میں خدیجہ جس کا سامان آپ لے کے گئے تھے، انہوں نے آپ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اگر آپ راضی ہو تب۔ آپ نے فرمایا میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ نہ کر لوں۔ اللہ، اور آج لے کے چلے گئے کورٹ میں کر لیا۔ ماں بیچاری زندگی بھر اتنی بڑی تھی تو جہیز خرید کر کے رکھا کہ بیٹی کی شادی کرو گی، ایسا داماد آئے گا، ایسی پارٹی ہوگی، اتنے جوڑے کپڑے دو گی، سب کچھ۔ اور باپ نے کیا کیا تھا؟ پیدا ہوتے ہی بینک میں اکاؤنٹ کھلا دیا، ہر مہینے اتنا ڈالتے رہے گے تاکہ اب ماں بیچاری 24 گھنٹے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہترین رشتہ عطا کر دے، ہے نا؟ باپ بھی پریشان۔ بعد میں پتا چلا کہ بیٹی نے دونوں کی چھٹی کر دی، ماں کی بھی اور باپ کی۔ کیوں؟ پتا چلا اسکوٹر پر بیٹھی چلی گئی، کیوں؟ ہماری عمر 18 سال ہو گئی ہے۔ اب ماں اور باپ کا کوئی سر نعوذ باللہ من اللہ۔ سوچو، اور لڑکی کی غلطی نہیں، اس سے بڑا ظالم وہ لڑکا ہے جس نے حرکت کیا ہے۔ میرے بھائی کسی کی ماؤں کی، والدین کی، اپنے بڑوں کی طرح تمناؤں کی بھی قدر کرو۔ کس نے کس محنت اور مشقت اور کتنے امنگ اور جذبات کے تحت تمہیں اس لائق بنایا ہے، اور جب اس لائق بن گئے تو کہتے ہو اب ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں، میں اپنے مرضی کا مالک ہوں۔
اللہ کتنی گراؤنی حرکت ہو رہی ہے. ادھر 25 سال کے آپ ہو گئے ہیں. ایک دو سال میں کتنے 25 سال کے ہو گئے ہیں نبی ایسا صاحب. لیکن شادی کا پیغام وہ بھی مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت عفت اور پاک دامنی کا عالم ایک طاہرہ لقب ہے, اس سے پیش کیا گیا. تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں اپنے بڑوں سے. اس وقت آپ کے مربی جو تھے, آپ کے سب سے بڑے ذمہ دار جو تھے, آپ کے چچا ابو طالب تھے. آئے پھوپھیوں سے, چچا سے اور ذمہ داروں سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا آج پیغام خدیجہ کی طرف سے نفیسہ میرے پاس لے کر کے آئی تھی, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, کہا بہت ہی بہترین رشتہ ہے, اس رشتے کو قبول کر لو. رشتہ قبول کیا. ابو طالب نے نکاح پڑھایا, مہر وغیرہ کی ذمہ داری لی. اس وقت کے دستور کے مطابق جو تھا ابو طالب نے سب کچھ کر لیا. اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. اب دونوں کی زندگی آپس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی الفت اور محبت کے ساتھ توفیق دیا, گزارا کر رہی تھی. نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھتیجا تھا, وہ بازار میں ایک مرتبہ گیا تھا کافی پہلے, تو وہاں اپنے لیے غلام خریدا تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت اچھا دیندار شرافت کا پہ کر ایک غلام بک رہا ہے. خدیجہ بڑی مقبول تھی اپنے خاندان میں, تو بھتیجے نے سوچا 2 غلام خریدو, ایک اپنے لیے اپنی پھوپھی کے لیے خریدو. تو اپنے لیے خریدا اور ایک غلام بھتیجا اپنے پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیا. غلام کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں زید بن حارثہ. ان کے حالات بیان کرنے کے لیے مستقل ایک محفل چاہیے, لیکن یہی ایک بات بتا کر کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ زید بن حارثہ بڑے محبوب غلام تھے. اللہ کے رسول نے ان کو آگاہ کیا, ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. اللہ اکبر. ایک دن نبی علیہ السلام نماز عشاء پڑھائے اور نماز عشاء پڑھا کر کے گھر چلے گئے اپنے حجرے کے اندر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ آئی تھی, آپ بیٹھے انتظار کر رہے, لیکن عائشہ آج گھر ہی نہیں آ رہی. امام بہجی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں عائشہ بہت دیر ہو گئی, آپ آئی ہی نہیں. اللہ رسول سوچتے ہیں عائشہ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا, آج کہاں غائب ہو گئی. بہت دیر تک آپ نے انتظار کیا لیکن عائشہ آئی ہی نہیں. جب آپ تنگ آ گئے انتظار کر کر کے, آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ادھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہو رہی تھی. آج فرمایا عائشہ تو اینہ کنتی, عائشہ تم کہاں گئی, کہاں اتنی تاخیر ہو گئی؟ یا رسول اللہ میں کہیں نہیں گئی, نماز پڑھ کر کے عشاء کی مسجد سے آپ گھر میں آ رہی تھی, اتنے میں میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز پہنچی, اور وہ شخص اتنی بہترین قسم کی تلاوت کر رہا تھا, اتنے خوشنہار, ایسی بہترین تجوید, اتنا بہترین انداز کہ یا رسول اللہ دل نہیں چاہتا تھا گھر کی طرف آئے, میں وہیں کھڑے کھڑے اس کی تلاوت قرآن سننے میں مشغول ہو گئی تھی. ابھی میں آ رہی ہوں لیکن وہ تلاوت کر ہی رہا ہے. ابھی آپ نے فرمایا اچھا بھی تلاوت کر رہا ہے, کون ہے؟ میں نہیں بتا سکتی. آپ نکلے عشاء کے وقت, عشاء کے بعد آپ گھر جانے کے بعد لوٹے اور آگے بڑھ کر کے اس مجلس میں گئے جہاں تلاوت قرآن ہو رہی تھی. آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے خضوع کے ساتھ سن رہے ہیں, اور تلاوت قرآن کرنے والا نوجوان زید بن حارثہ ہے. نبی علیہ السلام نے تلاوت قرآن سنی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا, اے اللہ تیرے مہربانیوں میں سے اور تیرے بڑے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت اور تیری بڑی مہربانی یہ ہے کہ ہماری امت کے نوجوان کو تو نے اس طرح سے تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم بھی کھڑے ہو کر کے سننے پر مجبور ہو گئے. یہ ہے زید بن حارثہ, یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. شادی کے بعد نبی علیہ السلام برابر ان کا تذکرہ کرتے رہتے, ماشاء اللہ سے کتنا اچھا ہے, کتنا وفادار ہے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید کہ نبی علیہ السلام کی بڑی چاہت ہے کہ اس غلام کی طرف بڑی رغبت ہے. انہوں نے بھانپ لیا. ایک دن بولا یا رسول اللہ یہ غلام آپ کو بہت پسند ہے. تو فرمایا میں نے اپنا یہ غلام آپ کو بطور تحفے کے دے دیا. پھر اب حضرت زید بن حارثہ خدیجہ کے غلام ہو رہنے کے بجائے نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. اور پھر وہ زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنی غلامی سے آزاد کیا. یہ اس طرح سے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. نبی علیہ السلام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کا ذرا مقام دیکھو. نبی علیہ السلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے نکلی. آپ نے 3 چیزیں لے رکھی ہیں, پانی, روٹی اور سالن. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے نبی علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے آ رہی تھی. اتنے ان کے پہنچنے کے پہلے جبرائیل امین آپ کے پاس آ گئے. ابھی خدیجہ پہنچی نہیں ہے, جبرائیل امین آ گئے. اور آنے کے بعد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کے آ رہے ہیں, پانی لے کر کے آ رہی ہیں, آپ کے لیے سالن لے کر کے آ رہی ہیں اور آپ کے لیے روٹی لے کر کے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے. ان کا یہ مقام مرتبہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر کے آئے تو بشرھا ببیت فی الجنہ, سب سے پہلے تو آپ جنت میں ایک محل کی ان کو بشارت سنا دیں. اور محل بھی کیسے؟ اللہ اکبر. جس محل کا دارا اور سیمنٹ نہیں ہے بلکہ مشک عنبر ہے. اللہ اکبر. یہ کس کو محل ملا ہے؟ خدیجہ کو. صحابہ جانتے ہیں محل بنانے کے لیے, دیوار کھڑی کرنے کے لیے دارا سمجھتے نہیں سمجھتے آپ لوگ, سیمنٹ جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جبرائیل امین نے کہا ان کو بتا دے کہ جو جس محل کی بشارت خدیجہ کو دی جا رہی ہے اس میں پتھر اور اینٹ کو جوڑنے کے لیے, دیوار بنانے کے لیے سیمنٹ کا استعمال نہیں ہے. سیمنٹ اور چونے کا وہاں استعمال جو کیا گیا مشک عنبر استعمال کیا گیا ہے. اور دیواروں اور چھتوں کے بنانے کے لیے اینٹ اور پتھر استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیاں استعمال کی گئی. اور ان کو یہ بھی سنا دے کہ اس محل میں داخل ہو جانے کے بعد نہ کہیں ان کو شور سنائی پڑے گا, نہ کہیں گالی گلوچ اور بکواس سنائی پڑے گی. اگر سنائی پڑے گی تو سلامن سلامہ سنائی پڑے گا. ایک تو یہ بشارت سنا دیں. نمبر 2, ایک پیغام اور بشارت سنانے کے بعد پہنچا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام اپنا بھیجا ہے اور میں جبرائیل امین ہوں, میں بھی اپنا سلام خدیجہ پر بھیج رہا ہوں. اللہ کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا. اللہ اکبر. خدیجہ اتنے میں پہنچ گئی. آپ ہنس پڑے. آج فرمایا خدیجہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے تھے, ہمیں بشارت دے دی گئی کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم کیا لے کر کے آ رہے ہو, اور تمہیں اولاً تو بشارت دی گئی ہے جنت میں ایک محل کا کہ جس کے در و دیوار کے تیار کرنے میں سیمنٹ اور چونے کے استعمال کے بجائے مشک عنبر اور دیواروں کے تیار کرنے میں پتھر اور اینٹ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کروایا ہے ہیرے جواہرات اور موتیاں ہیں. یہ محل تجھے بشارت کے طور پر بتایا جا رہا ہے. نمبر 2, اللہ نے تمہارے اوپر اپنا سلام بھیجا ہے اور جبرائیل امین نے بھی سلام کہا, اس کے بعد واپس گئے ہیں. خدیجہ کا یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ تھا. کہنے لگی, جواب دیا علیک السلام. ذرا زور سے سنے خدیجہ نے جواب کیا دیا. آج تک اہل علم پریشان ہے کہ خدیجہ کا علم کتنا اونچا تھا جو ایسا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اے خدیجہ, اللہ نے تمہارے اوپر اپنا سلام بھیجا ہے اور جبرائیل نے بھی تم کو سلام کہا ہے.
خدیجہ کیا کہتی ہے؟ علیک السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی من سمع السلام لا شیطان علی السلام واللہ هو السلام. اللہ اکبر. اتنا لمبا جواب دی اور بڑا علمی عالمانہ فاضلانہ جواب دی. کہتے کیا ہے؟ اللہ اکبر. علیک السلام آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. وعلی جبرائیل السلام اور جبرائیل امین پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی. کیوں؟ جبرائیل کے سلام کا جواب. اور وعلی من سمع السلام. ہو سکتا ہے جبرائیل جب سلام پہنچاتے رہے ہو تو اور فرشتے بھی سلام سنے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی ان تمام پر نازل کر دے جنہوں نے جبرائیل کا سلام سنا ہے. لا علی الشیطان السلام. لیکن شیطان مردود آ رہا ہو اس نے سنا ہو اس پر سلام نہیں. سمجھتے کتنی دور اندیشی کا جواب. علیک السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی من سمع السلام لا علی الشیطان السلام. شیطان مردود بھی آ رہا ہوگا اس نے بھی سلام سنا ہوگا. میں نے کہا ان لوگوں پر بھی سلام جنہوں نے جبرائیل کو سلام پہنچاتے ہوئے سنا ہے. شیطان مردود نے بھی سنا ہوگا تو کہتی کیا ہے؟ لا علی الشیطان السلام. شیطان مردود پر سلام نہیں ہونی چاہیے. رہی بات اللہ کی تو اللہ هو السلام. اللہ پر سلامتی کیسے بھیج سکتی ہے جبکہ خود وہ سلام ہی ہے. وہ خود وہ سلام ہے. کیوں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. آپ یہ نہیں دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ تیری اوپر رحمتیں ہو, اللہ تعالیٰ تیرے اوپر برکتیں ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو صاحب برکت صاحب عطا و احسان ہے. یہ کہنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو. ابھی چاہیے ابھی خدیجہ الکبریٰ نے جو جواب دیا وہ یہی علمی جواب تھا. واللہ هو السلام. آپ پر سلام, جبرائیل امین پر سلام, سارے سننے والوں پر سلام, شیطان کے علاوہ. لیکن اللہ پر سلام نہیں. کیوں؟ اللہ هو السلام. اللہ پر سلام نہیں بھیجا جا سکتا بلکہ صاحب سلام تو اللہ ہے. یہ بڑا اونچا مقام بنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہی نہیں تھی اور دروازہ کسی نے کھٹکایا. دروازہ کھٹکایا. ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ نے خادم کو بھیجا, بلا پوچھا دیکھو کوئی دروازے پر آیا. دروازہ کھولا, آواز آئی تو حالہ کی آئی. کس کی؟ حالہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بہن تھی جن کا نام تھا حالہ. حالہ کی آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے جیسے حالہ کی آواز سنی اللہ کے رسول بے چین ہو گئے. اللہم حالتو اللہم حالتو اللہم حالتو. اے اللہ حالہ آ گئی. اس نے جو آواز نکالا آواز تو بالکل خدیجہ سے ملتی جلتی ہے. اے اللہ اللہم حالتو. حالہ آ گئی لیکن ان کی آواز نے خدیجہ کی یاد تازہ کر دیا چونکہ خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی, انتقال کر چکی تھی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اس قدر خدیجہ کا نام لیتے رہے کہ حضرت عائشہ کہتی ایک دن تو مجھے بڑا غصہ آیا. کہتی بس غصہ آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بلا وجہ؟ انہا کانت عجوز من عجائب قریش. جب دیکھیں ایک مرتبہ ہو گیا, دو مرتبہ, جب دیکھیں خدیجہ ہائے خدیجہ ہائے خدیجہ خدیجہ خدیجہ. آپ نے سوچا خدیجہ کون تھی؟ انہا عجوز من عجائب قریش. ایک قریش مکہ کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی وہ بھی دانت گر گئے تھے, گال چمک گیا تھا, چمڑے لٹک گئے تھے اور بات کرتی تو اس کے جبڑے نظر آ رہے تھے. کہتی جتنا میں اس دن حضرت خدیجہ کو گرا سکتی تھی. میں نے کہا باش, میں نے سوچا آج کے بعد سے خدیجہ کا نام نہیں لیں گے اللہ کے رسول. کہتے میں نے خوب
خوب سنایا اس نے، ارے ایسی تھی ویسی تھی. اور عجیب آدمی آپ ہے، اس بوڑھی مجھ جیسی نوجوان خوبصورت عورت کو زوجیت میں پا جانے کے بعد بھی، ہمارے آ جانے کے بعد بھی ابھی بوڑھی کو آپ نہیں کھول رہے ہیں. کہتے خوب سنائی اس نے. اللہ کا غصہ آیا اور تمہیں خبردار، ایسا یاد رکھو، تم میں سے کون ہمارے لیے خدیجہ کا بدل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے جو خدیجہ کا بدل ہو سکے؟ تم ہوگی صدیق کی بیٹی ابو بکر کی، وہ عمر کی بیٹی ہوگی، فلاں کی بیٹی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم آج تک خدیجہ کا بدل کوئی نہیں ہو سکی ہے. کیا تم نے کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ خدیجہ کون ہے؟ حضرت سنیں، حضرت عائشہ کہتی میں نے تو سوچ لی اللہ کی قسم اب دنیا جب تک زندہ رہوں گی کبھی خدیجہ کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گی. آج پتا چل لیا میں نے خدیجہ کا مقام. آج میں عائشہ خبردار، زندگی میں کبھی تم خدیجہ کا بدل نہیں ہو سکتی ہو. خدیجہ کون ہے معلوم ہے؟ اب حضرت خدیجہ کے کارناموں کو ذرا سنو. آپ نے ارشاد فرمایا آمنت بھی، خدیجہ وہ ہے جو ہمارے اوپر سب سے پہلے ایمان لائی جب سارے مکے کے لوگوں نے ہمارا انکار کیا تھا. وصدقتنی، اور میری تصدیق کی سارے مکے کے لوگوں نے ہمیں جھٹلایا تھا. وواستنی بمالہا، اور خدیجہ نے اپنے زندگی بھر کا سارا مال اور سارا خزانہ ہمارے قدموں پر ڈال دیا، ہمارے لیے قربان کر دیا جب مکے کے سارے لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا تھا. خدیجہ کو تم نے کیا پہچانا؟ صرف ایک بوڑھی عورت تم نے سمجھا؟ جب ساری دنیا نے انکار کیا تو خدیجہ ایمان لائی. جب سارے مکے نے جھٹلایا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کی. جب سارے مکے والوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ہمارا بائیکاٹ کیا تو خدیجہ نے اپنا خزانہ ہمارے اوپر قربان کر دیا. ایسا یہ بھی سن لو، چوتھی خوبی اور خدیجہ کی، اللہ کی قسم جتنی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے سب خدیجہ سے دیا ہے. تم میں سے کس نے یہ کام کیا ہے جو کارنامہ خدیجہ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی بس میں سمجھ لی اب دوبارہ کبھی خدیجہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا. لیکن کہتی یہ زبان تو نہیں کھولی لیکن بس تمنا کرتی تھی. 3 باتوں کی بنا پر میں تمنا رشک کرتی اور سوچتی کہ اللہ اب نبی کی زوجیت میں آنے کے بجائے خدیجہ جو آنے میں تھی، خدیجہ کی جگہ پر عائشہ کو تو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. کہتی بس یہی تمنا زندگی بھر کرتی گئی. اور 3 خوبیوں کی بنا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو جو جنت میں محل کی بشارت سنائی اتنا عالیشان، جس کی دیوار بنانے میں چونا اور سیمنٹ کے بجائے اس کے اندر اینٹ اور پتھر کے بجائے ہیرے جواہرات اور موتیا، اور جہاں کوئی شور و شغب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کاش کی ایسا محل عائشہ کو بھی مل جاتا، لیکن خدیجہ کو دے دیا. کاش کہ میں خدیجہ کی جگہ پر ہوتی تو وہ محل مجھے ملتا، خدیجہ کو نہیں ملتا. لیکن اللہ تو نے مجھے بعد میں پیدا کیا جب وہ محل خدیجہ کو تو دے چکا تھا. کہتی یہ افسوس مجھے ہوتا، یہ رشک کرتی. نمبر 2 کہتی ہے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے ساتھ بیٹھے یا عورتوں میں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اچانک خدیجہ کا ذکر شروع ہو جاتا. خدیجہ بھولتی ہی نہیں کیا. کوئی بھی موضوع صبح چلا، تھوڑی دیر آپ نے بات کی پھر خدیجہ کا تذکرہ. اللہ درجات میں اس کی جنت میں اس کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے. کہتے ہیں اس قدر اللہ کے رسول خدیجہ کا ذکر خیر کرتے اور اس قدر دعائیں مغفرت اور جنت میں رفع درجات کی کرتے کہ میں رو پڑتی اور سوچتی کہ اللہ تعالیٰ کاش کی خدیجہ کی جگہ پہ میں ہوتا اور ان عورتوں کے سامنے اللہ کے رسول ہمارا تذکرہ کرتے، ہمارا ذکر خیر ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے دعائیں مغفرت کیا کرتے. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز جو کہتی ہیں برابر زندگی بھر اشراق اللہ کاش کی خدیجہ کی جگہ پر ہم کو تو پیدا کیا ہوتا.
کہتی وہ یہ تھی کہ جب بھی نبی علیہ السلام بکرا ذبح کرتے دمبا ذبح کرتے تو فوراً گوشت تیار کرنے کے بعد غلام کو بلاتے اور کہتے دیکھو اتنا، اور حضرت عائشہ کہتے بوٹی نہیں دیتے تھے، اتنا دیتے تھے گوشت نکال کر کے کہ پورے گھر والوں کو پورا ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی غلام کو بلاتے اور فرماتے لو اتنا گوشت خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے نا، فلاں سہیلی مدینے میں جتنی سہیلیاں ہوتی ہیں اللہ کے رسول سب کے پاس پہنچا دیتے۔ تو میں کہتی کاش کی اللہ خدیجہ کی جگہ پر مجھے پیدا کرتا تو اللہ کے رسول ہماری سہیلیوں کو اس طرح سے گوشت تقسیم کرتی، گھر میں بھیجنے کے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے رہے۔ کہتی ہے میری یہی تین خواہش و تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کی جگہ پر ہمیں یہ تینوں چیزیں عطا کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے تاجر ہیں، تاجر بڑا اپنا واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں مکے میں برابر تجارت کرنے کے لیے آتا تھا اور عباس آپ کے جو چچا تھے ان سے ہمارے کاروبار تھے۔ کہتے ہیں حج کے موسم میں اپنا سامان لے کر کے آیا تو عباس کو ڈھونڈتا ہوا مینا میں ایک جگہ پہنچا جہاں عباس آپ کے چچا ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتے میں ان سے اپنے لین دین کا معاملہ کر رہا تھا، اتنے میں خیمے سے ایک نوجوان نکلا، اللہ اکبر، یہ رسم وہ کافر تاجر کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ میں اپنا کاروبار کی بات کر رہا ہوں، حضرت عباس سے ابھی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اتنے میں خیمے سے ایک نوجوان نکلا، ہاتھ پیر دھلا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ نوجوان نے سب سے پہلے سورج کو دیکھا کہ سورج تھوڑا سا ڈھل گیا ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا، ہاتھ باندھا۔ کافی کہتا میں نہیں سمجھتا کہ کیا بڑا ہے، ہاتھ باندھا اور مکے کی طرف قبلے کی طرف رک کر لیا۔ کہا ابھی میں ان سے عباس سے پوچھا کہ کون نوجوان ہے، اتنے میں ایک معمر عمر دراز عورت نکلی، وہ بھی پردے گوشے میں آئی اور اس مرد کے کھڑے ہو کر کے وہ بھی ہاتھ باندھ لی۔ کہا کہ ایک نہ شد دو شد ہو گئے۔ کہتے ابھی سوچ غور فکر کر رہا تھا، اتنے میں چھوٹا سا بچہ آیا اور چھوٹا سا بچہ آیا، اس سے بھی ہاتھ پیر دھلا ہے، پانی چمک رہے ہیں، عورت بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس نوجوان کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ مینا کے اندر یہ عمل میں نے دیکھا تو میں نے عباس سے پوچھا میرے بھائی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کہا یہ عورت کون سی ہے؟ کہا یہ خویلد کا جو نام تم نے سنا ان کی بیٹی خدیجہ میرے بھتیجے کی بیوی ہے، یہ جو نماز نوجوان پڑھا اس کی بیوی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تیسرا کون ہے بچہ؟ کہا یہ چچا داد بھائی ہے، اس کا نام علی ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ کون سے دین والے ہیں؟ کہا کچھ نہ پوچھو، یزعم انہ نبی، یہ جو آگے ہمارا بھتیجا کھڑا ہے اس کا نام محمد ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں، اور ابھی اس پوری دنیا میں اس کی بیوی اور اس بچے کے علاوہ کوئی اس پر ایمان لانے والا ہے بھی نہیں، یہی تین ہی ہے، ایک نبی تو اس کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا سنتا ہے، بڑا لمبا دعویٰ کرتا ہے، یہ جو بھتیجا ہمارا جو اپنے آپ کو کہتا ہے نبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو چچا ایمان لا لو، میرے قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مجھے اکیلے نہ سمجھو، میرے ساتھ اسی میری بوڑھی بیوی کو اکیلے نہ سمجھو، علی کو بچے کو اکیلے نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھلائے گا کہ کیسر و کسرا ہماری غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی وہ توفیق آج مسلمانوں کو دے دے، تو ہمارے اوپر کبھی بم نہیں برسائے جائیں گے، ظلم نہیں ہوگا بھائی، ہم اگر مسلمان بن جائیں تب۔ اور کیا کہتا ہے؟ ارے یہ کہتا ہے کیسر و کسرا کے خزانے بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور کیسر و کسرا روم اور فارس پر حکومت آپ کی ہوگی۔ کہتے ہیں عباس نے کہا یہ ایسی لمبی لمبی باتیں کرتا، میں نے بھی کہا ایک جینگے مارنے والا ہے، ایک کون سا نبی ہوگا، یہ اکیلے بوڑھی عورت ایک بچے کو لے کے کیا روم اور فارس پر قبضہ کرے گا، اور کیا روم اور فارس کے خزانے اس کے پاس آئیں گے۔ کافر کہتا ہے میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی، اگر میں اس وقت ان تینوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوتا تو مردوں میں
والا دوسرا نمبر ہمارا تھا. پھر میں نے بیکار سمجھ کر کے اس وقت ایمان نہ لایا. اب ایمان لا رہے تو ہزاروں آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. میرے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی زندگی میں بلکہ ابھی اس سے پتا چل گئی اس حدیث سے کہ سب سے پہلی ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ. اللہ اکبر. یہاں ایک بڑی پیاری بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, بڑی اچھی بات. اور حضرت خدیجہ کی فضیلت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حافظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چل گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے میں نبی کی تصدیق کرنے میں پہل کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ. اب آؤ اللہ کے رسول کا فرمان سنو. اللہ رسول فرماتے من سن سنتن حسنتن, جس نے کوئی نیا طریقہ شروع کیا, جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا, تو اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اچھا کام کریں گے اور اس نیک عمل کو اپنائیں گے, سب کو جتنا عمل کرنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی سب سے پہلے ابتدا کرنے والے کے نام اعمال بھی نیکی اللہ لکھے گا. اب قیامت تک سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. گویا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے, ایمان لانے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب کس کے نام اعمال میں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی نیکیاں کس کے پاس ہو سکتی ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ فضیلت اور مقام اللہ نے خدیجہ کو عطا کیا کہ سب سے پہلے ایمان لائی. اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو بھی انسان ایمان لائے گا, تصدیق کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے, قیامت تک جو بھی پڑھے گے اللہ اس کو تو ثواب دے گا. لیکن چونکہ ابتدا اور اس ایمان لانے کی بنیاد پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ حضرت خدیجہ نے. اس لیے سب کے برابر ثواب خدیجہ کو بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھے عمل کی ابتدا کرنے والا بنائے. بلکہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا توبہ بڑا مبارک بادی کا مستحق ہے, بڑا نیک انسان وہ ہے جو نیکی کی بنیاد رکھ دیتا ہے, جس کو اللہ نے نیک کام کی چابی بنایا ہے. ایسے لوگ نیکیوں سے رکے ہوئے ہیں, وہ نیک کام شروع کر دیتا ہے. تو جتنے لوگ اس نیک کام کو اپنائیں گے سب کے برابر شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ہر اچھے کام میں سبقت کرنے والا بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا ایک آخری بڑا کارنامہ اور ہے, وہ بھی اختصار کے ساتھ سن لیں. وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی پریشانی اور تکلیف آئی سب سے پہلے حمایت اور تسلی کے لیے جو دنیا میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول کی حمایت میں وہ حضرت خدیجہ. اسی لیے غور کریں, جب غار حرا میں جبرائیل امین آئے اور 3 مرتبہ آپ کو دبایا, اقرا آج فرمایا پڑھنا نہیں جانتا, 3 مرتبہ دبوچا آپ کو, وہاں کیا معلوم ہے. تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھایا. جبرائیل امین غائب ہو گئے تو نبی علیہ السلام پریشان خوف زدہ بھگ کر کے پہاڑ سے نیچے آئے اور پسینے میں شرابور خوف زدہ زملونی زملونی زملونی. آپ فرماتے ہیں لوگوں ذرا مجھے چھپاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, لوگوں مجھے چھپاؤ. آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے حضرت خدیجہ آئی چادر چارپائی بچھا کر کے آپ کو لیٹا دی. تو پھر آپ سے حضرت خدیجہ کیا پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خشیت ولا نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. چونکہ بھی آپ کو بھی پتا نہیں کہ آنے والا جبرائیل امین ہے اور ہمیں تو قوت اور رسالت مل رہی ہے. آپ سوچے کہ کوئی آیا کس کر کے دبایا, آپ نے اپنے جان کا خطرہ محسوس کیا. آپ فرماتے ہیں اب کی تو چھوڑ کے چلا گیا لیکن اب مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, کبھی بھی مجھے قتل کر ڈالے گا, جتنا زور اس نے دبایا. اللہ رسول فرماتے ہیں خشیت ولا نفسی. خدیجہ کہتی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار, اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ
اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بھی تمہارے ہی جنس سے پیدا کیا. کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاؤ اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنو تسلو تاکہ سامنے والے کی تکلیف دور ہو جائے. عورت وہ ہے جو مرد کا سہارا بنے اور مرد وہ ہے صادق سچا اپنی بیوی کا وفادار جو بیوی کے ہر دکھ درد میں وہ اس کا ہاتھ بتائے اور اسے حوصلہ افزائی کی باتیں بتائے. یہ ہے حضرت خدیجہ. اللہ سے فرماتے ہیں مجھے اپنے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. خدیجہ کہتی کلا ہرگز نہیں آپ اپنے جان کے بارے میں کوئی خطرہ نہ کریں. کوئی نہ آپ کی جان لے سکتا ہے نہ کوئی آپ کو قتل کر سکتا ہے. لا یخزی واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں لا یخزیک اللہ ابدا. جب تک آپ دنیا میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا بھی نہیں ہونے دے گا. یہ ہے حضرت خدیجہ کا کمال جس کے متعلق آپ نے ساتھ میں آئے لوگ مردوں میں تو بہت با کمال گزرے ہیں لیکن عورتوں میں چند ہیں جن میں حضرت خدیجہ ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری جان کا مجھے خطرہ ہے. خدیجہ کہتی کلا ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں لا یخزیک اللہ ابدا. میں گارنٹی دیتی ہوں اللہ کبھی دنیا میں آپ کو ذلیل و خوار بھی نہیں ہونے دے گا. جان لینا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ اب دلیل کیا ہے وہ ذرا سوچو. خدیجہ وہی اللہ کے رسول کے پاس آ رہی ہے اور گارنٹی کون دے رہی ہے؟ خدیجہ. کس بنا پر؟ وہ سننے کے لائق ہے. بخاری کی روایت کہتی ہے کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتؤدي الامانه وتعين على نوائب الحق او كما قال چند باتیں بیان کی. کہتی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ آپ کا کردار آپ کے کارنامے آپ کی خوبیاں جو ہیں جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ دنیا میں اس کو سربلندی عطا کرتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اس کو دنیا میں کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہونے دیتا. اور وہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں. نمبر 1 انک لتصل الرحم آپ صلہ رحمی کرنے والے. اللہ اکبر. پتہ کیا چل گیا؟ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا کبھی دنیا میں ذلیل اور خوار نہیں ہوتا. انک لتصل الرحم نہ تحمل الکل آپ تو ناتوانوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. کیا مطلب؟ کسی کی بچی بڑی ہو گئی ہے کسی پر قرضہ لگ گیا ہے کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ فوراً اس کی ذمہ داری اپنے سر اللہ وتکسب المعدوم اور دنیا کے سارے لوگ اپنے لیے کماتے ہیں اور آپ کی کمال تو یہ ہے وتکسب المعدوم اپنے لیے بھی کماتے ہیں اور اپنے سے زیادہ لنگڑے لولے اندھے امائدوں بیواؤں یتیموں مسکینوں کے لیے کمایا کرتے. ایسا نہیں کہ کمائے خرچہ رکھ لیں باقی سب کہاں ڈال دیں بینک میں گھر میں رکھ لیں تو کیا فائدہ رشتے داروں سے. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں رشتے داروں کو دے دے کر کے سمجھ لیا کہ کوئی کسی کا ہوتا پتا چل گیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اس لیے تاکہ رشتے دار آپ کے کام آئے. ارے کام آئے یا نہ آئے آپ کا کام ہے صلہ رحمی کرنا. آپ کے اندر کمال یہ ہے وتکسب المعدوم آپ مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے محتاجوں کے لیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے معذوروں کے لیے لنگڑے لولے اندھوں کے لیے کماتے ہیں. اتنی مخلوق کے کام آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں اس کو دنیا میں پریشان کرے گا. اور وتقری الضیف آپ کے یہاں مہمان آ جائے تو دل کھول کر کے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور وتعین علی نوائب الحق اگر کوئی حادثہ پیش
آ جائے تو لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے آپ ہوا کرتے. پھر وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچائی سے کام لیتے ہیں. آج تک دنیا نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، اور سچوں کی اللہ تعالیٰ حمایت کرتا ہے. اور ایک چیز کیا ہے؟ وتؤدی الامانہ، آپ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کو امانت والے کو دے دیتے ہیں. آپ سے دنیا نے آج تک خیانت نہیں پائی ہے. یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے. اس لیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو خوار نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اور آپ کے کبھی پیدا کر دے بھائی. یہ خوبیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول دنیا میں نبوت کے بعد دعوت نہیں کرنے کی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا. ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی ذلیل اور خوار باقی نہ رہ گیا. اچھا آپ پوچھیے، اللہ خدیجہ نے خود تسلی دے دی اور کہا چلو اٹھے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. ورقہ بن نوفل یہ مکے میں بہت بڑے عالم تھے، عبرانی زبان کو سیکھ کر کے یہ تورات اور انجیل کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید پر یہ تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی بڑی تعریف بیان کی اور فرمایا قیامت کے دن ہر مسلمان اٹھے گا تو اکیلا، اور ورقہ بن نوفل اٹھیں گے کہ پوری ایک امت کا مقام لے کے قیامت کے دن اٹھیں گے. یہ اونچا مقام ہے. چلے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. ورقہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا چچا اپنے بھتیجے کو سنے کیا کہہ رہا. اللہ اکبر، یہ آپ کا بھتیجا میرا شبد کیا کر رہا سنے. ورقہ نے پوچھا کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، میں غار ہرا میں جاتا تھا، پتا نہیں ایک آیا دمایا 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ ہم کو پڑھا کر کے چلا گیا. مجھے تو اپنی جان میں کر رہا ہے، لیکن یہ کہتی کچھ آپ کا نقصان نہیں ہوگا. ہنس پڑے ورقہ، ہنس پڑے. ورقہ کہتے ہیں بیٹے مبارک ہو. ارے تمہیں کون ہلاک کرے گے، صحیح کہہ رہی ہے خدیجہ. اللہ کی قسم یہ تو وہی فرشتہ جبرائیل نامی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس وہی لے کر کے آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نبی بنا رہا ہے، مبارک ہو تمہیں. لیکن کہتے ہیں کاش کہ میں اس وقت طاقتور رہتا، تمہاری مدد کر سکتا جس دن تمہاری قوم مکے سے تم کو نکال دے گی. ہاں اللہ رسول کے پاؤں تلے سے ارے کیا کرے میری قوم مجھ کو نکالے گی. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں جو چیز آپ کو اللہ دے رہا ہے یہ چیز جب بھی کسی کو اللہ نے دیا تو اس کی قوم نے اس کو نکالا. ارے میری قوم تو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. آج ورقہ نے کہا محبت کر رہی ہے جب تک آپ اعلان نہیں کر رہے ہیں، اور جب اعلان کرے کہ دنیا وہ پوری قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی. کاش کہ میں اس وقت مدد کرنے کی طاقت رکھتا. اور وہ وقت آنے کے پہلے پہلے ورقہ دنیا سے چل بسے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر نہیں بلکہ زندگی میں جب بھی اللہ کے رسول پر کوئی مصیبت آئی سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے، تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی. یہ چند باتیں ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب